علی احمد قرض صاحب, دور اندیش نہیں ہے, عامر نواز وڑائچ صاحب. کنٹروورشل ہے. السلام علیکم ناظرین محترم, مجھے کہتے ہیں شہباز ابراہیم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا خاصہ یہ ہے کہ سوال کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جواب دینے کا ہنر بھی رکھتے ہیں. میری مراد جناب بیرسٹر سرفراز میتلو صاحب, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. تھینک یو شہباز صاحب, مجھے مدعو کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. سر سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ آنے والا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, جو آپ کا پچھلا مینیفیسٹو تھا اس پر کتنا کام ہوا, اور آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کون سے ایسے کام ہیں جو آپ فوکس پر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پچھلا مینیفیسٹو, تو جب میں سیکٹری تھا 2023 میں تو میں نے 44 پروجیکٹس مکمل کیے. اس سال ایز اے پریزیڈنٹ میں نے 30 پروجیکٹس مکمل کیے ہیں, جن میں کچھ ایسے تاریخی پروجیکٹس ہیں جو کہ نہ صرف بار بلکہ جوڈیشری کی تاریخ کے بڑے پروجیکٹس ہیں, جن میں انلمیٹڈ پیکیونری جوریسڈکشن سر فہرست ہے, جو کہ انگریز کے زمانے سے ایک مخصوص عدالتی نظام سے 2 سے 3 ججز کے پاس رہتا تھا کراچی ڈویژن کے اندر, اور اس کو ہم نے انلمیٹڈ جوریسڈکشن کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں لا کے پورے کراچی ڈویژن کے وکلاء اور سائلین کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ سنگ میل عبور کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ملیر کے لیے شٹل سروس ہم نے چلائی ہے, جو کہ کراچی بار سے لے کے ہائی کورٹ بار اور ملیر کے درمیان کمیوٹ کرتی ہے اور وکلاء کو فری کمیوٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں, فری میڈیکل جو ہم وکلاء اور ان کے فیملیز کو پچھلے سال سے کوتیانہ من اسپتال میں پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. اور جو پرسکرپشن کی میڈیسنس کی ریمبرسمنٹ ہماری بلا امتیاز بلا تاخیر وہ بھی جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو وکلاء ڈسیبل ہو جاتے ہیں یا عمر رسیدہ ہیں یا بیوائیں ہیں یا یتیم ہیں جو ہمارے بار کے ممبرس ہیں, ان کی مالی کفالت بھی بار ایسوسی ایشن سے ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال ہم نے 1000 سے زائد ممبرشپس گرانٹ کر چکے ہیں, اور یہ سلسلہ پچھلے 2.5 سالوں میں ہم نے کم و بیش 4,500 ممبرس سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایڈ کیے ہیں. اور یہ وہ وکلاء تھے جو کہ ایلیجبل تھے کئی سالوں سے یا ابھی ریسنٹلی فریش بھی ہوں گے اس میں, اور جن کو ایک سوچی سمجھی سوچ کے مطابق اس ڈس انفرینچائز کیا گیا تھا ووٹ کے حق سے. ہم نے ان کو وہ ووٹ کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی آواز کا خود انتخاب کرے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وکلاء کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حصہ لیے, جو وکلاء جج بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایجوکیشنل کورسز یا جو 2 ہفتے کی ٹریننگ کروائی, جو مجسٹریٹ کے ایگزام کو پاس کرنے میں ان کی مدد کرے گی. چونکہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا فیوچر الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کو مانا جاتا ہے, تو ہم نے وکلاء کو اکریڈیٹیڈ میڈیٹرز ٹریننگ, جس کی عام طور پہ کاسٹ پر کینڈیڈیٹ 1 سے 3 لاکھ روپے آتی ہے, ہم فری آف کاسٹ انلمیٹڈ, پہلی بیچ میں کوئی 400 وکلاء کی ہم نے وہ بیچ اوپن کی تھی, اور 485 لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا, جو کہ اس میں سے تقریباً 200 ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں, اور باقی 200 کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ ہم میڈیٹر اکریڈیٹڈ میڈیٹر سرٹیفکیشن کا کورس کروا رہے ہیں, ہم ایک میڈیشن سینٹر کے قیام کے لیے بھی گامزن ہے, اور عنقریب وہ سینٹر ہمارا قائم ہو جائے گا تاکہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اپنا میڈیشن سینٹر ہو. اسی طرح سے جو وکلاء ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, سندھ جوڈیشل اکیڈمی کے توسل سے ہم ان کی ایویڈنس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں فری آف کاسٹ, تاکہ وہ کمشنر فار ریکارڈنگ ایویڈنس کے لیے اپنی امپلائمنٹ حاصل کر سکیں. اور پہلے پاپر ایڈوکیٹ کی جو سرٹیفکیٹ کورٹ اپوائنٹ کرتی تھی, پھر اس کو پراسیکیوٹر جنرل کے آفس سے ایک فی کا سرٹیفکیٹ کیش ہو کے ملتا تھا.
جو کہ ایک کمبرسم پروسیس تھا. اس کو سمپلیفائی کرتے ہوئے ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے بات کی اور انہوں نے لیگل ایڈ تھرو ڈسٹرکٹ جج انہوں نے مختص کر دی ہے. اب لا اینڈ جسٹس کمیشن کی طرف سے 50,000 روپے فی پاپر کیس کے سیشن جج اسائن کر کے وہ بل بھی وہی پے کرے گا تاکہ وکلا کو پیمنٹ میں تاخیر یا مشکلات پیش نہ ہو. اسی طرح سے دیکھیں انصاف کے ادارے کا بنیادی مقصد لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، نہ کہ روزگار فراہم کرے. اور اس انصاف کے فراہمی کے تسلسل میں بار یعنی وکلا کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے، ججز کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے اور منسٹریل اسٹاف کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے. لیکن اس کا بنیادی فنکشن عوام کو انصاف دینا ہے. تو اس کے لیے میں نے بات کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے، میں نے ان کو ایک خط بھی لکھا تھا تجویزات کا، اور تاکہ کیسز کی ایک شیلف لائف فکس کریں کہ ایک کیس داخل ہونے سے ڈیسائیڈ ہونے تک میکسیمم کتنا وقت لے، یہ اس کے ایک تعین کریں. تو میں نے ان کو پروپوز کیا تھا 1 سال کہ 12 مہینے کے اندر ہر قسم کے کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. انہوں نے اس کے اندر کیٹیگرائز کر کے کچھ کیسز کو 6 مہینے، کچھ کو 1 سال، کچھ کو 1.5 اور کچھ کو 2 سال کے، لیکن میکسیمم کسی بھی کیس کی شیلف لائف اب 2 سال ہے پورے پاکستان کے اندر. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے یہاں جو پرانی کہاوت تھی کہ سالہ سال لوگ عدالتوں میں رلتے ہیں، یہ بات ختم ہو جائے گی. اگر کوئی جج 2 سال تک کیس کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہوگا تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک اسٹرکچرڈ ڈیٹا بیسڈ ایک سپروائزری میکینزم قائم کریں جو کہ ایویلیویشن کرے سپیریئر جوڈیشری اور سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے پرفارمنس کی، اور جو اس ایویلیویشن کے پیرامیٹرز کو میٹ نہیں کرتا پھر آپ اس کے ایکسپلینیشن لیں، اور اس کے اوپر اگر وہ مطمئن کن ایکسپلینیشن نہیں ہے تو ڈسپلنری ایکشن لیں. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ جج بن گئے تو پوری زندگی جج ہی رہنا ہے. نہیں، جج بنے ہیں جج ہی کرنے کے لیے. اگر جج ہی کرنے سے قاصر ہیں تو آپ کو جج نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے. تو وہ اس کے لیے بھی اس پہ ایک سسٹم، ایک پراپر مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا جا رہا ہے. پھر سرٹیفائڈ کاپیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، آپ کو اب ڈیجیٹل کاپیز میسر ہوں گے. اسی طرح سے بار ایسوسیشن کی ممبرشپ کے کو بھی ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آن لائن فارم بھریں، وہ ہم ویلیڈیٹ کریں گے سندھ بار کونسل سے، اور اسی سے پھر آگے آپ کی ممبرشپ ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ کوئی امپرسونیشن نہ ہو، ہم نادرا سے انٹیگریٹ کر رہے ہیں اپنے بار ایسوسیشن کی ڈیٹا کو یعنی ممبرشپ کو. اور انشاءاللہ تعالی سندھ بار کونسل کو جو اگلی کمیٹی آئے گی جس میں میں نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی میں فیلڈ کر رہا ہوں، تو ان کے توسل سے پوری جتنے بھی وکلا برادری ہے وہ ساری نادرا سے انٹیگریٹ ہو جائے گی، تاکہ ان کو وہ ون ونڈو آپریشن فالٹ اور ایک جسے کہتے ہیں کہ مینیپولیشن فری ایک سسٹم میسر ہو. ساتھ ہی ساتھ پچھلے سال ہم نے نادرا سینٹر قائم کیا تھا، اس سے پہلے اپنے پاسپورٹ سینٹر یہاں پہ قائم ہوا تھا، اور اسی طرح سے NIHCVD کا چیسٹ پین یونٹ ہم نے ہائی کورٹ کے اندر پچھلے سال قائم کیا تھا. اس سال آج میری DG نادرا سندھ اور 2 ممبر نادرا اور جو چیف لیگل ایڈوائزر ہیں نادرا کے چیف لیگل کاؤنسل، ان سے میٹنگ ہوئی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے آفس میں، اور ان کو جو آرمس لائسنس ایشو کرنے کا فیسلٹی ہے کہ بجائے وکلا کسی DC کے آفس میں جائیں یا کسی ہوم ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اسی اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے نادرا سینٹر سے ان کو فائر آرمس کے لائسنس کی ایشوئنس اور رینیول کی فیسلٹی، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے اینڈ میں شروع ہو جائے گی وہ فیسلٹی. مزید اسی سسٹم کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہماری خواتین وکلا ہیں جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے، بالخصوص چھوٹے بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان کو گھر میں رہنا پڑتا ہے، تو ہم ہائی کورٹ کے اندر ایک ہائی اسٹینڈرڈ اسٹیٹ آف آرٹ ڈے کیئر سینٹر قائم کر رہے ہیں، جس میں نہ صرف وکلا لیکن اگر ججز بھی یا منسٹریل اسٹاف کے لوگ بھی اپنے بچے وہاں پہ رکھنا چاہیں تو انف کیپیسٹی کا وہ ڈے کیئر سینٹر ہوگا، اور کوالٹی اور معیار کے حساب سے ایک ممتاز حیثیت رکھے گا. تو اسی طرح سے تقریباً 30 پروجیکٹس ہم نے اس سال مکمل کیے ہیں. ہمارا جو دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے HHH ہاؤسنگ، ہاسپٹل اور ہاسٹل،
اس پروجیکٹ کو پچھلے سال ہم نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹر کی، اس کا دفتر بنایا، زمین کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کروایا، اس کی ویلیویشن کروائی اور چیف منسٹر سے ان پرنسپل ایگزیکٹو کا اپروول حاصل کیا۔ اس سال اس سے ہم نے جو کیبنٹ کمیٹی سے اپروو کروایا۔ کیبنٹ تک وہ جب بات گئی تو انہوں نے اس بات سے تو ایگری کیا کہ ہم یہ زمین وکلا کو دینا چاہتے ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کا ہائی کورٹ سے ہم نے کلیریفیکیشن حاصل کی اور اب ہمارے سامنے ایک آخری جو رکاوٹ بظاہر نظر آتی ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا بین۔ انشاءاللہ وہ عنقریب کلیریفیکیشن وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور وکلا کو یہ زمین جو تقریباً 8100 وکلا کے لیے گھروں کی زمین میسر کرے گا، وہ پروجیکٹ ہمارا اپنے تکمیل کو پہنچے گا اور ہم کوشاں ہیں کہ وہ ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا ہاسٹل اور ہاسپٹل کا پروجیکٹ بھی اسی زمین کے اوپر بنے گا، جو ایمینٹیز پلاٹ سب وہاں سے نکالیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں ان کے اندر ایک تسلسل قائم ہو تاکہ یہ کام اپنی منزل کی طرف سر انجام ہو دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور بار کی بھرپور سپورٹ سے ایک بار پھر ہم اپنے بار کی نمائندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اپنے پروجیکٹس تکمیل کو پہنچائیں گے۔ بالکل سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بار کی سپورٹ سے انشاءاللہ اس بار بھی آپ جیتیں گے، تو سر سوال یہ ہے میرا کہ جب یہاں سے کچھ وکلاء 26 امینڈمنٹ کی یعنی کہ مخالفت میں اسلام آباد کے لیے گئے، ظاہر ہے کوئی بھی وکیل جو بار پولیٹکس میں آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہوں، اور وہ وکلاء جب 26 امینڈمنٹ کی اپوزیشن کرنے اسلام آباد پہنچے، ٹھیک اسی وقت جب پولیس کے ہاتھ ان کے گریبانوں میں تھے تو ہم نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا کہ ہم 26 امینڈمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کچھ وکلاء جو پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ گئے، یعنی کہ ان کو ڈس اون کیا گیا۔ تو اب ان ہی وکلاء سے ووٹ ایکسپیکٹ کرنا کیا سہیل وڑائچ صاحب کی زبان میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، ہم ان لوگوں سے دیکھیں، میرا جو منشور ہے اور میرا جو فکر ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ جی سر۔ اس پروٹیسٹ سے پہلے بھی میں 26 امینڈمنٹ کا حامی تھا۔ یہ پروٹیسٹ تو 2024 میں ہوا، میں نے الیکشن 2023 میں کانٹیسٹ کی تھی، اس وقت بھی میں 26 امینڈمنٹ کا حامی تھا، اور بطور سیکٹری آپ نے دیکھا کہ جو لوگ بھی 26 امینڈمنٹ کی ابھی آئی نہیں تھی اس کی حمایت کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے اور وہ ہمارے ساتھ تھے۔ آج جو مخالفت کر رہے ہیں، جو مخالفت کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی 26 امینڈمنٹ کے حامی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بلائے ہوئے کنونشن پہ گئے تھے تاکہ 26ویں امینڈمنٹ سے جو پاسبل ریزرویشنز تھی وہ ڈسکس کی جائیں اور ان کو اسی مناسب طریقے سے ایڈریس کیا جائے۔ اس میں لا منسٹر موجود تھا، پاکستان بار کونسل کی قیادت موجود تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان کی قیادت موجود تھی، سندھ بار کونسل کی قیادت موجود تھی، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا بطور سیکرٹری میں موجود تھا، کراچی بار ایسوسیشن کا جو موجودہ صدر ہے وہ اس وقت بھی صدر تھا، وہ بھی موجود تھا۔ ہم سب نے 26ویں امینڈمنٹ کو ادھر کسی نے اپوز نہیں کیا، یہ بات ریکارڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں گے تو وہ ویڈیوز اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی تھی، کسی نے 26ویں امینڈمنٹ کو اپوز نہیں کیا۔ ریزرویشنز یہ چھوپ کی گئی تھی کہ لوگوں کو یہ اپریہینشن تھا کہ 199 کو جو ہے وہ امینڈ کیا جا رہا ہے اور جو رٹ کا پاور ہے وہ عدالتوں کا سلب کیا جا رہا ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے کہ 199 کا رٹ کا پاور ختم نہیں ہونا چاہیے، جو کہ لا منسٹر نے اس وقت ایشور کیا تھا کہ ہم 199 میں جو رٹ ایشو کرنے کا پاور ہے وہ ختم نہیں کر رہے، ہم وہ پاور ایک بینچ بنا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ، جس طرح سے انگلینڈ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر اور کینیڈا کے اندر اور انڈیا کے اندر، آپ کے پڑوسی ملک کے اندر ہم تو فیصلے بھی سائڈ کرتے ہیں نا انڈیا کے، وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ الگ ہے اور باقی مختلف بینچز، کرمنل بینچ الگ ہے، سول بینچ الگ ہے، فیملی بینچ الگ ہے، تاکہ ججز جو جس ایریا آف لا میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں وہی اس قسم کے کیسز کو ڈیل کریں۔ تو انگلینڈ میں اس کو چانسری ڈویژن کیا جاتا ہے، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے ان کی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا چاہتے ہیں جو ہائی کورٹ میں بھی ہوگی اور سپریم کورٹ میں بھی، جو آئینی مسائل کو حل کرے گی۔ دوسرا، ہم یہ اس کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں عدالت کے اوپر کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر فریاد کوئی جائے اور وہ فیصلہ کچھ اور کر بیٹھے۔ فریاد جائے کہ کراچی کے اندر بدامنی ہے اور آپ فیصلہ کریں کہ نسلہ ٹاور کو مسمار کر دیں، فریاد جائے
کہ جو بارش کا پانی شہر میں کھڑا ہو اور آپ فیصلہ کریں کہ کچی آبادیوں کو مسمار کر دے. فریاد جائے کہ کے پی ٹی کے اندر جو مینگروز فارسٹ کی زمین کو انکروچ کر دیا گیا ہے، آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کو ختم کر دیں. اس طرح کے فیصلوں کو، کیونکہ اس میں دیکھیں آپ فریقوں کو نہیں سنتے. میں موجود تھا اس وقت جب کے پی ٹی کے الاٹیز سپریم کورٹ آئے. اس وقت چیف جسٹس کو انہوں نے منت کی کہ آپ ہمیں سنیں تو صحیح. ہم نے رجسٹریاں لی ہیں، گورنمنٹ کی رجسٹریاں ہیں، ہم نے پیسے بھرے ہیں، زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کی، آپ ہمیں سنے بغیر ہمارے گھروں کی زمین ہم سے چھین رہے ہیں. نسلا ٹاور کے الاٹیز وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے دروازے کے باہر کہ گورنمنٹ کے اپروڈ پلانس کے تحت یہ بلڈنگ بنی. ہم نے ان کے اوپر رائے کرتے ہوئے اپارٹمنٹس خریدے، ہم نے زندگی بھر کی جمع پونجی اس کے اندر لگا دی، اور آج آپ اس کو مسمار کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں آپ بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں. بلڈر کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس میں نے جو وصول کیا اسے یہ بلڈنگ بنا دی جو سپریم کورٹ گرا رہی ہے، تو میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ان کو نہیں سنا. اس وقت یہ بات بھی آئی تھی کہ جس جی ایچ اے میں اس وقت کا چیف جسٹس رہتا ہے وہ ڈی ایچ اے بھی کینٹونمنٹ کے زمین پہ بنا ہوا ہے جہاں پہ کوئی پرماننٹ اسٹرکچر نہیں بن سکتا. تو اس نے اس وقت وہ یہ کہہ دیا کہ میں پھر اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں کروں گا. لیکن آپ گواہ ہیں کہ ڈی ایچ اے آج بھی کھڑا ہے اور وہ چیف جسٹس اسی گھر میں رہ رہا ہے. یہ زیادتیاں روکنے کے لیے 26ویں امینڈمنٹ بہت ضروری تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں 26ویں امینڈمنٹ ناکافی ہے. اس وقت بھی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جو بھی آپ بینچ بنا رہے ہیں اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی برابر کی ہو، اور وہ تمام ججز مل بیٹھ کے ایک بینچ کی صورت میں فیصلے کریں، تاکہ جو بھی فیصلہ آئے وہ اس میں مینیپولیشن کی گنجائش نہ ہو کہ فلاں ججوں کو نکال دو، فلاں ججوں کو ڈال دو. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ 4 صوبے ہیں، 2 ججز ہر صوبے سے آئیں، یہ 8 ججز ہیں. ہر فیصلہ انہیں 8 ججز نے کرنا ہے. آپ کو میں مثال دیتا رہا ہوں کہ یہ مینیپولیشن کا سلسلہ اس وقت بھی جاری تھا 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کو بغیر ٹرائل کے فارغ کیا 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے والوں ججوں نے. کالا باغ ڈیم سپریم کورٹ بنا رہی تھی 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے والے جج. ان کو پتا بھی ہے کہ پورے پاکستان کے پارلیمان نے ایک یکجا ریزولوشن پاس کیا ہے 3 صوبوں نے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. سپریم کورٹ کا جج ایک بالکل ہی نادر بادشاہ کی طرح کہتا ہے کہ نہیں، ہم کالا باغ ڈیم پیسے نہیں بھی ہیں تو میں چندہ اکٹھا کروں گا. یہ ہے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے والی جوڈیشری. 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے والی جوڈیشری تھی جنہوں نے آپ کے 2 پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کی حکومت کے فارغ کیے بغیر ٹرائل کیے. کیا پروسیس پرائم منسٹر سرو کرتا ہے؟ کیا آپ اگر پروسیس پوسٹ مین نہیں پہنچاتا، پروسیس سرور نہیں پہنچاتا، تو آپ پرائم منسٹر کو نوکری سے ہٹا دیتے ہیں. یہ 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے والے ججوں کے کارنامے ہیں. اور یہی نواز شریف کو پیک کرنا بھی 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے والے ججز ہیں. عمران خان کو پیک کرنا بھی 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے والے ججوں کے کارنامے ہیں. عمران خان کو فارغ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد نہیں کیا گیا، پہلے کیا گیا. تو جوڈیشری اس وقت بھی کمپرومائز تھی کیونکہ اس کے اندر مینیپولیشن کی گنجائش تھی اور ججز اس مینیپولیشن کا پارٹ تھے. اب صرف گنجائش یہ ہے کہ جو آج کے ججز ہیں وہ ان پروٹیسٹ کرنے والوں کی مرضی کے جج نہیں بھرتی کر رہے. اس وقت کیوں یہ قابل قبول تھے؟ جب سندھ سے 5ویں نمبر کا جج سپریم کورٹ میں جا رہا تھا، کیوں یہ ان کو قابل قبول تھی جوڈیشری؟ کیوں یہ نہیں انگلی اب وہ باتیں بھول گئے کہ یہاں پہ ایک سندھی چیف جسٹس ایک عرصہ دراز کے بعد سپریم کورٹ میں جا رہا تھا جس کا چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا بھی چانس تھا. آپ کو پتا ہے جسٹس سجاد علی شاہ کے بعد کوئی سندھی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنا. اگر احمد علی شیخ کو اپنی باری پہ چیف جسٹس جج سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا جاتا تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتا. لیکن چونکہ وہ کسی چیمبر سے نہیں تھا، چونکہ وہ کسی برادری سے نہیں تھا، اس لیے اس کو بائی پاس کر کے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بننے کے لیے فٹ تھا، سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے فٹ نہیں تھا. کیا معیار آئین کے اندر سپریم کورٹ کے جج اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے مختلف ہے؟ ایسا نہیں ہے. فرق صرف یہ تھا کہ ان کو 5ویں نمبر سے جو جج اٹھانا تھا وہ ان کے استاد کا بیٹا تھا. جو لاہور سے جج اٹھا کے آنا تھا وہ ان کی چیمبر کا تھا. جو پشاور سے جج اٹھا کے آنا تھا وہ ان کی چیمبر کا پارٹنر تھا. اور یہ تینوں وہی لوگ ہیں، منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی اور منیب اختر. یہ تینوں ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں اور تینوں مینیپولیشن کے تھرو سینئر موسٹ جج بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آج اس کو آؤٹ آف ٹرن ایلیویٹ کرو
فلاں سال میں یہ سارے باقی ریٹائر ہو جائیں گے, یہ چیف جسٹس بن جائے گا, اس کے بعد فلاں بندہ ہمارا ہے اس کو آؤٹ آف ٹرن ایلیویٹ کرو, فلاں سال میں یہ وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ پھر چیف جسٹس ہمارا ہوگا. یہ تین ججز. پلان یہ تھا کہ پہلے منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے گا, اس کو لے آؤ, اس کے بعد منیب اختر صاحب چیف جسٹس بنے گا سینیورٹی کے حساب سے, کیونکہ باقی ریٹائر ہو جائیں گے, اس کو لے آؤٹ آف ٹرن, اس کے بعد یہ آفریدی چیف جسٹس بنے گا. یہ تو انہی کے لوگ ہیں. تو ان کو اب صرف یہ ہے, جب آپ نے دیکھا کہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ سندھ ہے نا, پاپولیشن کے حساب سے, علاقے کے حساب سے ایک ڈائیورسیفائڈ پاپولیشن ہے. 12 جج سندھ کا چیف جسٹس ریکمینڈ کرتا ہے, بار سے کنسلٹ بھی نہیں کرتا, اور 12 کے 12 ججز میں آپ کو ایک سندھی نہیں ملتا. کیوں؟ ایک سوالیہ نشان ہے نا. آپ 12 جج سندھ ہائی کورٹ کی بھرتی کر رہے ہیں اور آپ کو ایک بھی اس میں سندھی اسپیکنگ جج نہیں آپ کو ملتا. سندھ میں کہتا ہوں کہ صرف اردو اسپیکنگ آبادی نہیں ہے, سندھ کے اندر سندھی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, بلوچ بھی ہے, پشتو اسپیکنگ بھی ہیں. کراچی شہر ہے, آپ کی آدھی سندھ کی آبادی ہے, آپ نے اس آدھی سندھ کی آبادی کے ججز صرف ایک تحصیل سے بھرتی کیے ہیں. اردو اسپیکنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کا پشتو, نہ سندھی, نہ بلوچ. یہ ایلیٹزم کا بات ہے, کیونکہ ایلیٹ آپ کی کلفٹن اور ڈیفنس میں رہتی ہے. آپ نے ہائی کورٹ ایلیٹ سے پیک کرنی ہے, ان کا غریب اردو اسپیکنگ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. وہ کبھی کورنگی جائیں گے, وہ کبھی لانڈی جائیں گے, کبھی نہیں جائیں گے. ان کو تو وہ اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں ہے. حالانکہ ہیں وہ بھی انہی کے قبیل سے, ہمارے قبیل سے, عام آدمی ہیں, لیکن چونکہ ایلیٹ میں نہیں فال کرتے تو ان کا کبھی جج نہیں بنتا. اس چیز کو اب زائل کیا گیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جج ایک غریب کا بیٹا بن سکتا ہے, یہ اس ایلیٹ سے ناگزیر ہے. تو وہ پروٹیسٹ کرنے, جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا, اسلام آباد بار کے صدر نے, وہ کہاں تھا اس وقت؟ وہ تو غائب تھا. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار دونوں صدور جو میزبانی کے لیے وہاں پہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مدعو کیا تھا, انہوں نے کہا ہم نے تو مدعو ہی نہیں کیا, وہ آئے بھی نہیں. تو یہ کس کے ایجنڈا پہ پھر گئے تھے؟ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو اس صوبے کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے, پرنسپل سیٹ پہ ہم بیٹھے ہیں. جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے ادھر بیٹھ کے کریں, کہ بار کو ڈیوائیڈ نہ کریں. اگر بار یا وہ ہمیں قائل کر لیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے اگر وہ درست ہیں, یا ہم ان کو قائل کر لیں, لیکن بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. ایسے نہیں کہ اگر ہمارے جج نہیں بھرتی ہوں گے. یہ جو آج یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان میں سے کثیر تعداد نے اپنی سیویاں جمع کرائی تھیں کہ ہمیں بھی جج بناؤ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد. بھئی آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں 26ویں امینڈمنٹ کو, آپ نے کیوں سی وی جمع کرائی؟ آپ نے تو درخواست 50 پیج کی درخواست جمع کرائی کہ ہمیں جج بناؤ, ہم کوالیفائی کرتے ہیں. اب آپ کو جج نہیں بنایا گیا تو آپ کو 26ویں امینڈمنٹ نہیں پسند آ رہی. یہی ان کا شکوہ ہے کہ ہمارے ججز نہیں بن رہے تو ہمیں 26ویں امینڈمنٹ. آج ان کے آپ 10 جج بھرتی کر دو, یہ 26ویں امینڈمنٹ کے قصیدے پڑھیں گے. اصول تو بتائیں نا, کون سا اصول ہے 26ویں امینڈمنٹ کا جس سے ان کو خطرہ ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے فیصلے اچھے آتے تھے سارے, اب اچھے نہیں آ رہے, تو ہم ان کو مثالیں دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 2 پرائم منسٹر انہوں نے فارغ کیے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے. نواز شریف کو وداؤٹ ٹرائل فارغ کیا 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے. کالا باغ ڈیم سپریم کورٹ نے بنانا شروع کر دیا, پیسے جمع کرنا شروع کیے نا, فیصلہ زبردستی 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے. عمران خان کو فارغ کیا 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے. تو 26ویں امینڈمنٹ کا کیا رول ہے؟ کون سی خرابی 26ویں امینڈمنٹ نے ان کے اوپر نازل کی ہے جو ان کے پاس پہلے نہیں موجود تھی؟ تو مسئلہ خرابی سے تو ہے ہی نہیں, خرابیاں تو انہوں نے خود پیدا کی ہیں, کیونکہ سسٹم تو ہائی جیک انہی کے پاس رہا ہے پچھلے 30 سالوں سے. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ بار میں نہ صدر ان کی مرضی کا آ رہا ہے, نہ بار میں بینچ میں جج ان کی مرضی کا آ رہا ہے, تو ان کو سارے سسٹم سے شکوے ہیں. یہ دونوں ان کی مرضی کے لگا دیں, ایسے ان سے بڑے قصیدے پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سب 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے کی خرابیاں تھیں, تو 26ویں امینڈمنٹ آنے کے بعد جو چیزیں خراب سمجھی جا رہی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے ہمارے گیسٹ جو بھی آئے وہ اپوزیشن میں آئے, آپ پہلے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی آپ ضرور سمجھائیں کہ آپ اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں. نمبر 1, پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس کا تقرری یعنی وہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی. تو آپ یہ ضرور بتائیں کہ جب پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی تقرری کرے گی تو اس چیف
جسٹس کا معیار یعنی کہ کیا ہوگا؟ کیا وہ فیصلے جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کرے گا یا پھر وہ کسی کا پسندیدہ ہوگا؟ اور دوسری بات کہ جوڈیشل کمیشن میں اب سیاسی لوگ آ چکے ہیں، تو جو ججز کی تقرری ہوگی وہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہوگی یا سیاسی مفادات کے لیے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو سوموٹو کا اختیار تھا، اب جو ہمارا شہری ہے، عام شہری ہے، وہ بنیادی حقوق کے لیے کہاں پر یعنی کہ دروازہ کون سا کھٹکھٹائے؟ اس کے علاوہ یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا جج ہے جو شروع سے فیصلے جو ہے گورنمنٹ کی حمایت میں دے رہا ہے، اب عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہر فیصلہ گورنمنٹ کی حمایت میں دیتا ہے، اب جب اس کا راستہ روکنا ہو تو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کس طرح ہم اس کا راستہ روکیں گے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ججز ہمارے آ رہے ہیں ان کا جو انصاف کا طریقہ کار ہوگا وہ کس طرح ہوگا، اور ہمارا جو بنیادی حق تھا یعنی کہ کوئی بھی سوموٹو یا اس طرح کی چیزیں وہ اب کس طرح یعنی کہ ریلیف کس طرح ملے گا ان چیزوں کا؟ دیکھیں آپ نے 8 سوال پوچھے ہیں، جی یہ میں اس لیے ایک کہ ایک کر کے آپ کو جی سب کا جواب دوں گا، لیکن اگر کوئی جواب دیتے ہوئے سوال مجھ سے مس میں ہوگا یاد مجھے ریمائنڈ کریں۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ ججوں کی تقرری میں اب سیاستدان آ گئے، یعنی جوڈیشل کمیشن کے اندر سیاستدان آ گئے۔ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر سیاستدان پہلے بھی تھے، کوئی جج پارلیمنٹری کمیٹی کے اپروول کے بغیر تعینات ہو ہی نہیں سکتا آئین کے مطابق۔ پہلے جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ بھی تھی، اپوزیشن بھی تھی، ججز بھی تھے، اس نے جس شخص کو بھی سلیکٹ کرنا تھا اس کے بعد وہ ایک کمیٹی کے پاس جاتا تھا جس کا نام ہے پارلیمنٹری کمیٹی، جو خالصتاً سیاستدان ہیں، 2 ٹریجری بینچ اور 2 اپوزیشن کے۔ اگر وہ کسی کو ڈس اپروو کر دیں اور یہ پارلیمنٹ جوڈیشل کمیشن سے بے شک اپروو ہو کے آیا بھی ہو، وہ جج نہیں بن سکتا۔ یہ آئین کی 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے کی شکل ہے۔ ججز نے اس کے اندر ایک جوڈیشل اوور ریچ کی اور انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اختیار، آئینی اختیار کو سلب کیا اور کہا کہ جو کام جوڈیشل کمیشن اپروو کر دے اس کو پارلیمنٹری کمیٹی ڈس اپروو نہیں کر سکتی۔ ایفیکٹولی انہوں نے ایک آئین کے حصے کو مفلوج کر دیا۔ آئین میں یہ تو نہیں کہتا نا کہ ایک پروویژن دوسرے پروویژن کو مفلوج کر دے، یہ جوڈیشل اوور ریچ تھی۔ اور اس کا ری ایکشن اتنا آیا کہ جب جسٹس احمد علی شیخ کو اسی جوڈیشل کمیشن نے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ایڈ ہاک جج کے طور پہ لیا سپریم کورٹ میں، ہماری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کے خلاف ایک کنونشن کیا اسی جوڈیشل کمیشن کے خلاف کہ یہ جج فرعون بن چکے ہیں جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو نہ کسی سینیورٹی کی غرض ہے، نہ بار کے کنسرن کی غرض ہے، نہ ان کو عوامی شکایات کی غرض ہے، ان کے دماغ میں جو چیز بیٹھ جائے یہ اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک سینئر جج جو ادروائز چیف جسٹس ہونے کے لیے فٹ ہے اور سپریم کورٹ میں گنجائش بھی ہے، اس کو پرماننٹ جج آف دا سپریم کورٹ نہیں لیا جا رہا، صرف اس لیے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے، ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کرے گا۔ تو کہاں تھی وہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کی کریڈیبلٹی جب پورے پاکستان کی 5 بار کونسلیں، سندھ بار کونسل، پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل نے اپنی ایک کمیٹی بنائی کہ کون سے آئینی ریفارمز لائے جائیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر کہ ججوں کی اس مناپلی کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے ایک کمیٹی نے ایک رپورٹ دی، اس میں ہمارے مہر صاحب جو کہ گھوٹکی سے سندھ بار کونسل کے ممبر ہیں وہ اس کے ممبر تھے، اور اس کمیٹی کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ ججوں کے تناسب کو کم کیا جائے۔ بار کا ظاہر ہے وہ بار کی کمیٹی تھی تو انہوں نے ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ بار کے نمائندگان کو جوڈیشل کمیٹی میں زیادہ تعداد دی جائے تاکہ وہ بار کا آواز وہاں پہنچا سکیں، لیکن ججوں کی پرفارمنس یا اس وقت کی جو بھی جوڈیشل کمیشن سے اسے متفق نہیں تھے، کیونکہ ان کے جو ماضی کے فیصلے تھے آپ اس پہ نظر دوڑا لیں۔ 5ویں نمبر سے جسٹس منیب اختر صاحب گئے، پھر 4تھے نمبر سے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب گئے، پھر 3رے نمبر سے جسٹس محمد علی مظہر صاحب گئے، اس کے بعد جسٹس
عرفان سادات صاحب گئے, پھر جسٹس عقیل احمد عباسی گئے, جن کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. یہ ساری مینیپولیشنز بار کے سامنے تھی. تو انہوں نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کے 4 ممبران تھے اس کو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مرج کر دیا. اب کوئی پارلیمنٹری کمیٹی نہیں ہے ججوں کے ایلیویشن کے لیے, صرف ایک ہی کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن. وہ 4 ممبران, 2 ٹریجری اور 2 اپوزیشن بھی پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ بن گئے. تو اگر کہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا تھا تو 2 ٹریجری اور 2 اپوزیشن کو انہوں نے تو ایک دوسرے کو کینسل ہی کرنا ہے نا, تو بیلنس تو آؤٹ ہوا ہی نہیں. یہ تکلیف ان کو یہاں سے ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی ساتھ مل کے چلتے تھے, تو ججز آرام سے ان کے بھرتی ہو جاتے تھے. جو بھی یہ ایلیٹ ہے ان کے سارے ججز بھرتی ہو جاتے تھے. اب حکومت کسی اور کی ہے, وہ اور سپریم کورٹ مل کے چل رہے ہیں, تو ان کے ججز بھرتی ہو رہے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ سیاست تناسب کو آپ دیکھ لیں کہ اوورال تناسب کا بیلنس وہی ہے کہ کم سے کم 2 فریقوں کا ملنا ضروری ہے کسی بھی جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. ان میں جوڈیشری اور گورنمنٹ ہو, یہ 2 فریق مل جائیں تو بھی جج اپوائنٹ کر لیں گے. جوڈیشری اور اپوزیشن بھی آج کی تاریخ میں اگر مل جائیں تو ججز اپوائنٹ کر سکتے ہیں. پہلے بھی تناسب یہی تھا, کیونکہ جو 4 لوگ آئے ہیں ان کا تو انہوں نے تو بیلنس وہی برابر لے آئے ہیں نا, 2 ٹریجری 2 اپوزیشن. لیکن اگر 2 اپوزیشن بھی آپس میں اور حکومت میں مل جائے تو بھی جج بنا سکتے ہیں, جوڈیشری کو آؤٹ کر دے. شروع میں بھی یہی تھا کہ ٹرائیکاٹمی ہے, کم سے کم 2 فریقوں کا آپس میں ایگری ہونا ضروری ہے. تو آج بھی بیلنس خراب نہیں ہوا, لیکن لوگ کسی کی مرضی کے نہیں ہیں وہاں پہ, یہ مسئلہ ہے. تو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں سینئر ترین جج نہیں ہو رہا اور 3 ججز سے بھرتی ہو رہا ہے, بھائی وہ اپنے سینئرٹی کیسے مینیپولیٹ کی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ پہلے آپ لے لیں جسٹس منصور علی شاہ کو, تاکہ فلاں سال میں 2024 میں یا 2024 کے اینڈ میں وہ سینئر ترین جج ہوگا, وہ چیف جسٹس بن جائے گا. اب جب وہ ریٹائر ہوگا تو روٹین میں تو کوئی بھی جج وہ سینئر ترین ہوتا نا, نہیں. اب آؤٹ آف ٹرن آپ لے آئے ہیں جسٹس منیب اختر کو 5ویں نمبر سے, کہ 2026 میں جب منصور علی شاہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو اس وقت منیب اختر صاحب کے پاس سینئر ترین جج بھی ہوگا, باقی سارے ریٹائر ہو جائیں گے, 1 سال پھر بھی رہے گا. نیکسٹ چیف جسٹس آپ کا وہ ہوگا. اس کے بعد آپ جب یہ آفریدی صاحب کو لے آئیں تو جو 2027 میں جب منیب اختر صاحب ریٹائر کریں گے تو باقی سارے ججز جو بیچ والے ہوں گے وہ ریٹائر کر جائیں گے اور یہ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. تو جب آپ سینئرٹی مینیپولیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے, آپ سینئرٹی کی بات کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ہاں, نیچرل وے میں اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ اگلے کی آنکھ ملا کے بات کریں کہ دیکھیں یہ نیچرل وے میں جو ہو رہی ہیں بھرتیاں اور نیچرل وے میں ایلیویشنز. سینئر ترین جج ہر ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو رہا ہے اور سینئر ترین جج سپریم کورٹ کا جج بن رہا ہے. دس از دا نیچرل پروگریشن آف اینی انسٹیٹیوشن. آپ اس پورے کو مینیپولیٹ کریں, سینئرز کو پیچھے کریں, 2 تیسرے نمبر سے لوگ لا رہے ہیں. ظاہر ہے اگر اس طرح کے مینیپولیشن کر کے آپ ایک پارٹی کی یا ایک جماعت کی اسٹرانگ آرم کریں گے, اس کی آرم ٹوسٹ کریں گے, تو جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کی آرم ٹوسٹ کرے گا. ہم دونوں طریقوں سے غیر متفق ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک سسٹمیٹائزڈ آرگنائزیشن ہو, ایک نظام ہو, ایک ٹرانسپیرنسی ہو, ایک پریڈکٹیبلٹی ہو کہ آج اگر یہ شخص بھرتی ہوا ہے تو اپنے نیچرل پروگریشن میں اس کی فلاں سال میں پروگریس ہوگی یا اس سے پہلے یہ ریٹائر ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ یہ 5ویں نمبر پہ بھی اگر میرا منظور نظر ہے تو میں اس کو سپریم کورٹ لے جاؤں گا اور پھر آگے الٹیمیٹلی اس کو چیف جسٹس بناؤں گا. اس طرح سے آپ مینیپولیٹ کریں گے تو وہ اگلے بھی مینیپولیٹ کریں گے. تو میں پرسنلی دونوں مینیپولیشنز کے خلاف ہوں. میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ نظام بنائیں اس میں نیچرل پروگریشن بنائیں اور اسی سے اس کی ایلیویشن ہو. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں, چاہے یہ موجودہ سپریم کورٹ ہو یا آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں, جو بھی عدالت بین الصوبائی یا بین الحکومتی فیصلے کرے یا پبلک ایٹ لارج کے فیصلے کرے, اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ججوں کی برابر ہو اور وہ مینیپولیٹ نہ ہو, تب جا کے ایک اسٹیبل معاشرہ جوڈیشل سسٹم کا قائم ہوگا. لہٰذا آپ
ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں آپ نے بینچ بنا دی, اپنی مرضی کے ججز بنا کے اس میں سلیکٹ کرتے ہیں, آپ سلیکٹ کرے بینچ پیک کرتے ہیں. پہلے بھی آپ یہی کام کرتے تھے. فیصلہ نواز شریف کو ہٹانا ہے, آپ نے فل کورٹ نہیں بٹھائی, آپ نے ایک بینچ بنائی, فلاں فلاں ججز ہماری مرضی کا فیصلہ دیں گے, نواز شریف کو فارغ کر دیں گے. آپ نے پیپلز پارٹی کے 2 پرائم منسٹر کو فارغ کرنا تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, آپ نے ایک پرٹیکولر بینچ اپنے ساتھ بنائی, اپنی مرضی کا فیصلہ لکھا, اس کو فارغ کر دیا. آپ نے راجہ پرویز اشرف کو فارغ کرنا تھا, آپ نے ایک بینچ بنائی, اپنی مرضی کے لوگ بٹھائے, ان کو فارغ کر دیا. آپ نے عمران خان کو فارغ کرنا تھا, آپ نے ایک بینچ بنائی, اس کو فارغ کر دیا. یہ مینیپولیشن ہے آل دا وے. میں کسی ایک مینیپولیشن کی بات نہیں کر رہا, میں نے تو تینوں جماعتوں کی, میں ان ایفیکٹ یہ تینوں اس مینیپولیشن کے وکٹم ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کی میموری شارٹ ہے, اور ان کا جو غصہ ہے وہ اتنا شدید ہے کہ وہ مستقبل کی تھریٹ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ یہ ہوگا. سیاستدانوں کو عقل سے کام لینا پڑے گا. ان کو یہ سپریم کورٹ یا جو بھی اس کا نام دیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ایسی بنانی پڑے گی جس کی تمام صوبوں کی, اگر میں کہتا ہوں یہ صوبے نمائندگی برابر ہوتی, نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھتے. ظاہر ہے 2 سندھ کے جج, جو خیبر پختونخوا, 2 بلوچستان, 2 پنجاب, یہ 8 جج بیٹھ کے بھٹو صاحب کو کبھی پھانسی نہیں دیتے. بائی میجورٹی تو ایٹ لیسٹ اس کے خلاف فیصلہ نہیں جاتا. اسی طرح سے نہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کیا جاتا کہ بھئی وہ پروسیس سرو نہیں ہوا تو تم پرائم منسٹر فارغ, نہ پرویز اشرف کو پیک کروایا جاتا, نہ نواز شریف کو اس طرح گھر بھیجا جاتا, اور نہ عمران خان آج جیل میں سڑ رہا ہوتا. لیکن ان سب لوگوں نے اس نظام کی مینیپولیشن کو اپنے مخالفوں کے لیے استعمال کیا ہے. باری باری اس کے وکٹم ہو رہے ہیں, تو اس کا شکوہ باہر سے نہیں کر سکتے آپ. اگلی بات آپ نے کہی کہ سو موٹو. دیکھیں سو موٹو میں کے نتائج, سو موٹو کب لیا گیا؟ جب سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس 2023 میں اٹھا کے قتل کر دیے گئے, 2023 اور 24 میں, کیوں سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا؟ اس وقت تو 26 امینڈمنٹ نہیں تھی. اس لیے کہ اس وقت حکمرانوں کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی تھی. آپ نے دیکھا کہ جو کوئٹہ میں ایک آبادی ہے, اس کے 10-10, 20-20 لاشیں گرائے گئے. وہ لوگ راشیں رکھ کے روڈ پہ ہفتے بیٹھے رہے سردیوں میں. نہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, نہ حکومت نے کوئی اس کے اوپر جنبش آئی. سو موٹو تب لیا گیا جب کسی نے کسی کے کان میں کہا کہ یہ تو کام کر دو, یہ نسلا ٹاور گروا دو. بھائی آپ نے نسلا ٹاور کے اوپر سو موٹو لیا نا, آپ نے کام 2 کو کیوں چھوڑ دیا, کام 3 کو؟ وہ بھی تو اسی طرح امیونٹی کے پلاٹ پہ بنا ہوا ہے نا, صرف اس لیے کہ کسی نے کان میں کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو. یہ ججز کی کوالٹی, ان کا کیلیبر دیکھیں. اف یو سلیکٹ مین آف کیلیبر یو ول ناٹ ہیو دیز پرابلمس, بٹ اف یو پیک یور کورٹ وتھ یور کزنس اینڈ کنز مین یو ول آلویز ہیو دس پرابلم. آپ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں اور میرٹ پہ لوگ لے آئیں. آپ کو ہمارے ہاں کہاوت ہے پرانی کہ پاکستان از سفرنگ فرام ایکسیسو لیجسلیشن. آپ نے اتنے قوانین بنا دیے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہے, لیکن اگر آپ قاضی دل میں نہیں بٹھاتے, من میں وہار مفتی تو قاضی کایارو نہ تھے. یہ جو آج 26 امینڈمنٹ کی بات کریں, یہ اگر ان تمام ایونٹس کا ریفلیکشن لیں, ہم کینالوں کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا. یہ جو لوگ آج 26 امینڈمنٹ کے خلاف بات کریں, یہی لوگ کینالوں کے خلاف ہمارے ساتھ تھے نا. تو وہ 26 امینڈمنٹ پہلے والے ججوں کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے جو ڈیم بنا رہے تھے؟ وہی لوگ تھے نا. انہوں نے یہ سپریم کورٹ کی سینیورٹی مینیپولیٹ کی نا, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے نا. بھائی جب پوری قوم نہیں بنانا چاہتی ایک چیز, ہو آر یو, ویئر از یور مینڈیٹ ٹو کنسٹرکٹ اے ڈیم؟ کسی نے کان میں کہہ دیا ہوگا کہ یار یہ پارلیمنٹ تو نہیں کر سکتی, ان کے اندر تو وہ نہیں ہے, تم ذرا کر دو. تو انہوں نے اپنا کندھا آگے کر دیا, ہاں میرے کندھے پہ رکھو بندوق, چلاؤ عوام کے خلاف. اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں بولے؟ تو یہ بات نہیں ہے. ان کی ریزرویشن یا گریوانس 26 امینڈمنٹ سے, میں دوبارہ کہتا ہوں, نہیں ہے. ان کی سیویاں ریجیکٹ ہوئی ہیں, ان کے چچاؤں, ماماؤں, دوستوں کی, استادوں کی سیویاں ریجیکٹ ہوئی ہیں. یہ نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں. جو لوگ گئے تھے پروٹیسٹ کرنے, میں آپ کو بتاؤں, ان میں سے کئی سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے دوست تھے, ہمارے ووٹر اور سپورٹر تھے بھی اور ہیں بھی آج بھی. تو میں نے اس ایک سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا 26 امینڈمنٹ تو جوڈیشری کا بیڑا گرک کر دیا. میں نے کیا کیا اس نے؟
اس نے کہا ہے کہ اس نے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی ہے. میں نے کہا یہ تو انہوں نے نہیں دی, یہ تو 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ایک چیف جسٹس تھا جنہوں نے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی تھی. 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے اس نے اجازت دی تھی کہ آپ اتنے لوگوں کو پھانسی چڑھا دو, اتنے عرصے کے اندر جو کرنا ہے کر دو, اس کے بعد نہیں کرنا. تو 26ویں امینڈمنٹ سے تعلق نہیں ہے اس چیز کا. اسی طرح سے پھر دوسری بات اس نے کہی, انہوں نے کہا کہ دیکھو کہاں سے وہ پنجاب سے جج لا کے انہوں نے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں رکھ دیا ہے اور سندھ سے لا کے ادھر رکھ دیا ہے. میں نے کہا آرٹیکل 200 تو 1973 سے موجود ہے اور یہ پہلی بار بھی استعمال نہیں ہوا, پہلے بھی استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس وقت کیوں ان لوگوں نے اس وقت ان کی مرضی پہ استعمال ہو رہا تھا, اب ان کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو ٹول آف مینیپولیشن دے ہیو ولفلی لیفٹ ان اٹینڈیڈ. اس کو پہلے اس کے خلاف آواز اٹھاتے نا جب یہ پاور میں تھے یا ان کے حریف پاور. میرا کسی سیاسی جماعت سے نہ ہمدردی ہے نہ اس کی مخالفت ہے. آئی ایم پرہیپس دی one of the few bar representative who have no affiliation with any political party. لیکن جو بات ہمیں دانش میں دلیل میں صحیح محسوس ہوتی ہے, جس طرح سے ہم آپ کو علی اعلان یہ بات بتا رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے سامنے یہ 2015 سے 2023 کے ایونٹس نہیں ہیں کیونکہ وہ وکیلی بعد میں بنے ہیں, اور نہ ہی یہ ہماری جو ایک ویلیو لیڈن قیادت ہے ان کو یہ باتیں بتا رہی ہے کہ کس طرح حکومت کو سپریم کورٹ ڈیم بنا رہی تھی یا کس طرح سے یہ ابھی وہ کہتے ہیں نا سینیارٹی منصور علی شاہ صاحب کی ہے, تو وہ سینیارٹی اس کو ملی کیسے, اس پہ بھی تو بات کریں. اگر احمد علی شیخ صاحب اس سے پہلے ایلیویٹ ہوتے تو ہی وڈ ہیو بین دا چیف جسٹس. تو سینیارٹی ہی مینیپولیٹڈ ہے, تو مینیپولیٹڈ حق کے لیے آپ کیسے بات کر رہے ہیں ادھر. تو یہ ساری چیزیں ان کی وہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, ان نے اگلے 30 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پھیر دیا. میں نہ اس کے حق میں تھا کہ یہ پلاننگ نہیں ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے تھی, نہ اس کے حق میں, لیکن میں بات اصل یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ بات کریں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں, سچ بات کریں. جب آپ سچ بات کریں گے تو معاشرے میں اصلاحی گفتگو ہو سکتی ہے. جی اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی 3 چیزیں اسی کی رہتی ہیں جو ہماری آڈینس کو کلیئر ہونی چاہیے. جیسے کہ آخری سوال اسی میں ہی میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر مثال کے طور پر سرفراز مہتلو صاحب کو بھی یہی لگتا ہے, شہباز ابراہیم کو بھی یہی لگتا ہے کہ کوئی ایسا جج ہے جو ہر فیصلہ حکومت کی حمایت میں دے رہا ہے, اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس نہ بنے لیکن گورنمنٹ اسی کو جج کے طور پر لانا چاہتی ہے, اس کو کس طرح روکا جائے گا؟ ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں اس میں کہ کیا 26ویں امینڈمنٹ کے آنے کے بعد جو سپریشن آف پاورز ہے اس کا توازن برقرار ہے؟ آپ کے 2 سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی جج حکومت کے حق میں فیصلے دے رہا تو اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو بھائی ہم کیوں روکیں گے؟ یہ بار کا کام کسی کو روکنا تھوڑی ہے, بار حکومت کرتی ہے کیا؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد ان کو چیف جسٹس بننے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ گورنمنٹ ان کو ہی لانا چاہتی ہے کیونکہ ہر فیصلہ ان کی حمایت میں ہے. پہلے کیسے روکتے تھے؟ جی یہی سوال ہے کہ آپ سب پہلے دیکھیں, ہم تو بات کر رہے ہیں 26ویں امینڈمنٹ کی چینج کی نا. جی ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے کیا ہوتا تھا بعد میں کیا. ہم یہ کہ آپ اگر پہلے اس کے راستہ روکنے کا کوئی راستہ تھا جو 26ویں امینڈمنٹ نے آ کے وہ راستہ کھولا ہے تو مجھے بتائیں کہ پہلے اس طرح سے وہ راستہ روکا جاتا تھا کہ جو پرو گورنمنٹ ججز ہیں ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے, اور 26ویں امینڈمنٹ کے بعد اب پرو گورنمنٹ ججز چیف جسٹس بن سکتے ہیں. کوئی ایسا پہلے بھی میکینزم نہیں تھا. پہلے بھی حکومت جس کو چاہتی تھی اس کو دیکھیں. میں یا تو سر اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلے بھی غلط تھا اب بھی غلط. میں اس چیز کا میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے جوڈیشری کوئی بہت خراب تھی اور اب کوئی بہت اچھی ہو گئی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 26ویں امینڈمنٹ کو بیس بنا کے آپ جوڈیشل پروگریس یا ریگریشن کا بنیاد نہیں بتا سکتے. آپ کی جوڈیشری پہلے بھی کمپرومائز تھی, جبھی بھٹو صاحب پھانسی چڑھا نا, جبھی راجہ پرویز اشرف اور جو ہمارے گیلانی صاحب گھر گئے, جبھی نواز شریف جیل میں گیا, جبھی عمران خان بھی جیل میں گیا. یہ 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے کی جوڈیشری تھی, پرو گورنمنٹ تھی, اور جب ان کو جیسے جیسے انسٹرکشنز ملتی رہیں ویسا ویسا انہوں نے پرفارم کر کے ڈیلیور کیا. 26ویں امینڈمنٹ کے بعد بھی کوئی ڈفرنس نہیں آیا. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کوئی خرابی آئی ہے, خرابی ان کے اندر پہلے سے موجود ہے, اور اس کو نکالنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بجائے کہ آپ جو آپ کا جو بھی آپ کا انجری ہے اس کو سرفیس سے ہیل کریں, اس کے جڑ سے پہلے کینسر تو نکالیں. سرفیس آپ 10 مرتبہ اس کے اوپر بینڈیج رکھیں, اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس.
جڑ میں کینسر ہے، اور وہ کینسر ہے اس کے نظام کی ٹرانسپیرنسی. جو اگلا سوال آپ نے پوچھا، ٹرائیکاٹمی، بیلنس پہلے ہی نہیں تھا. آپ ٹرائیکاٹمی کی بات کرتے ہوں گے نا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک لیجسلیچر ہے اور ایک جوڈیکیچر ہے، تینوں کا ایک بیلنس ہے. بھائی بیلنس نہیں ہے. ایگزیکٹو کہاں سے آتا ہے؟ آپ قانون کے طالب علم میں، آپ نے آئین پڑھا ہے. ایگزیکٹو لیجسلیچر کا نمائندہ ہے. اگر آپ میرے نمائندے ہیں اور آپ الگ ووٹ دیتے ہیں، میں الگ ووٹ دیتا ہوں، تو تیسرا تو پہلے ہی مائنورٹی میں ہے. تو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جتنی بھی دنیا میں ہے، پارلیمانی ڈیموکریسی، اس میں جوڈیشری ہمیشہ محکوم رہتی ہے. یہ صرف پاکستان میں، انگلینڈ میں بھی. اور جبھی انگلینڈ میں یہ کہاوت ہے کہ if parliament says to kill all blue-eyed boys, they will be done so. حالانکہ وہ پارلیمنٹ میڈ ہوگی، لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو روکیں. اس کی وجہ ہے اس لیے کہ وہاں پہ بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور یہی پارلیمنٹ ہے جو آپ کا آئین بناتی ہے، یہی پارلیمنٹ ہے جو آپ کا ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتی ہے. تو ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر دے آر ون. تو بیلنس تو پہلے سے ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ کے پاس ہر حکومت آتے ہی کوئی اسپیشل قوانین اور اسپیشل عدالتیں بناتی ہے کہ ہمیں اس سیگمنٹ کو سپریس کرنا ہے، یا اس کو پہلے ٹیکل کرنا. آپ دوسرا لفظ لے لیں، اس کو ٹیکل کرنا ہے. پھر وہ کبھی احتساب آرڈیننس آتا ہے، تو کبھی نیب آرڈیننس آتا ہے، اور اس کا شکار کون بنتا ہے؟ کبھی حزب اقتدار کو نیب نے اریسٹ کیا ہے، حزب اختلاف کو ہی وہ ڈنڈا دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو حزب اقتدار ہے، پارلیمنٹ اسی کی ہے. آج اگر نواز شریف کی حکومت ہے یا شہباز شریف کی حکومت ہے، تو پارلیمنٹ بھی اسی کی ہے. جو چاہے وہ قانون پاس کروا لے. جس دن پارلیمنٹ اس کے ہاتھ سے جائے گی، اس دن حکومت بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی، بیکاز ہی ول ناٹ ہیو دا سمپل میجورٹی. When he doesn't have simple majority, he cannot remain as a prime minister. He can also not pass any law. تو اگر آپ 2015 میں نے ایک پی ایچ ڈی کا پیپر پڑھا تھا، اس کے اندر میں نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ there is no trichotomy of power in Pakistan. It is only a notional trichotomy. Actually, it's a dichotomy. اور dichotomy میں کیا ہے کہ ایک آرم کے اندر دو آرم کا پاور ہے، اور ایک آرم جو ہے وہ اکیلی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کی حکومت ہمیشہ ایسے. اب آپ کو فرض کریں صحافی کی آواز سے پرابلم ہے. سب سے پہلے صحافیوں کے اوپر قدغن ماضی قریب میں عمران خان نے بل پاس کیا تھا نا، رولز بنوائے تھے جو صحافیوں کے اوپر سینسرشپ کے. صحافی اس پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب نے وہی کام آگے بڑھایا ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ عمران خان یا شہباز شریف یا پیپلز پارٹی. It's about the constitutional structure that you have. Fundamental flaw آپ کی constitutional structure کے اندر ہے، جس میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور وہ جو بھی آپ کے پارلیمان ہوں گے وہی سپریم ہے. آج یہی آئین ہے جو پارلیمان کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں سپریم کیا شے ہے؟ اسٹیٹ کا جو سیکروسینٹ سپریم آپ کا اصول ہے یا ایک ڈاکومنٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ آئین ہے نا. تو پارلیمنٹ تو اس کو امینڈ کر سکتا ہے نا. اور کس کے کہنے پہ امینڈ کرے گا؟ حکومت کے کہنے پہ امینڈ کرے گا. کبھی اپوزیشن نے آئین امینڈ کروایا ہے آپ کے پاس؟ کبھی اپوزیشن نے کوئی قانون پاس کروایا ہے؟ آپ کی پچھلی 75 77 78 سال کی ہسٹری ہے نا، 47 سے لے کے 2025 کم و بیش 78 سال کی آپ کی تاریخ ہے. 78 سالوں میں کب اپوزیشن نے قوانین پاس کیے ہیں اس ملک میں؟ وہ ووٹ تو کرتا ہی حکومت کو جاتا ہے نا. میں کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ حکومت کی مرضی کے قوانین پاس ہوتے ہیں. تو جب حکومت آئین کو تبدیل کر سکتی ہے میجورٹی حاصل کر کے، تو یو ہیو نو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی لیفٹ. لہٰذا جیسے ہمارے پرٹیکولر ملک کے لیے جس میں ہیٹروجینس پاپولیشن ہے، اس میں پارلیمنٹ کو ایگزیکٹو سے الگ ہونا چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا وین یو برنگ اے پریزیڈنشیل سسٹم آف گورنمنٹ، کہ آپ کا پریزیڈنٹ اپنی الیکشن جیت کے الگ سے آئے، پارلیمنٹ الگ سے الیکٹ ہو کے آئے. امریکہ میں آپ نے دیکھا کئی دفعہ وہ فریز کر دیتے ہیں اس کو، پریزیڈنشیل پاورز، فائنینشیل پاورز اس کے فریز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ناٹ نیسسری دیٹ پارلیمنٹ ول اوبے ایوری آرڈر دیٹ پریزیڈنٹ ول ایشو. کئی دفعہ انہوں نے جو شہریت کے خلاف ٹرمپ کا جو خاص طور پہ پچھلا دور تھا وہ بڑا ٹربیولنٹ تھا، اس لیے کہ وہاں پہ
پارلیمنٹ کے اندر ڈیموکریٹس کی میجورٹی تھی اور وہ کوئی لا اس کو پاس کر کے نہیں دیتے تھے، اس لیے وہ کوئی ایسی عوام دشمن پالیسی نہیں لانے میں کامیاب ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے ملک میں پارلیمان آزاد ہوگا حکومت سے، وہ اپنی الگ الیکشن جیت کے آئے گا، تو چانسز یہ ہیں کہ وہ حکومت کی پالیسی ہر حال میں ٹو نہیں کرے گا۔ وہ جب مناسب سمجھے گا کہ حکومت کی پالیسی عوام دوست ہے تو اس کو فالو کرے گا، جب وہ سمجھے گا کہ عوام دشمن ہے تو فالو نہیں کرے گا۔ آپ کے برابر ملک ایران ہے، اس میں 90% صدارتی لیجسلیٹو رکیس ڈکلائن کرتی ہے پارلیمنٹ، اور یہ آج سے نہیں، پچھلے 20-25 سالوں کی یہ تاریخ ہے کہ 90% جو صدارتی لیجسلیٹو رکیس آتے ہیں پارلیمنٹ کو کہ اس طرح کے قوانین بنا کے دیں، مجھے حکومت کرنے میں آسانی ہوگی، وہ کہتے ہیں یہ آپ جو ہم سے قوانین مانگ رہے ہیں وہ عوام دوست نہیں، ہم نہیں پاس کریں گے۔ اور 90% اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی ریزرویشن، ابھی میں آپ کو بتاؤں جو پیزشکیان صاحب نے پارلیمنٹ اپنے گورنرز اپوائنٹ کیے تھے، میجورٹی کو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ جو بھی صدر اپوائنٹ کرتا ہے اپنا گورنر وہ اس کو پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ ڈڈ ناٹ ریٹیفائی۔ اچھا سر، اسی ٹاپک پر ایک مختصر سا سوال ایک اور ایڈ کروں گا کہ سر دیکھتے ہیں ہم کہ جو 26ویں امینڈمنٹ کو اور آپ پہلے کے میکینزم کو کمپیئر کر رہے تھے ابھی، تو جیسے پہلے فیصلے ہوئے مولوی تمیز الدین کیس میں اور اس طرح کے، تو کیا آپ کے پاس کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم اب بھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی آرڈر لے سکتے ہیں اس جوڈیشری سے؟ بالکل ہے، آپ کے اسی کینالوں کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے فیڈرل حکومت کو آرڈر کو سسپینڈ کر دیا تھا، یہ 26ویں امینڈمنٹ کی بات ہے۔ تو ایسا ہے، مثال میں نے آپ کو انسٹنٹ دی۔ سب سے بڑا ایشو تھا نا کینالوں کا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ وردی والوں کا پروجیکٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ فورن انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اس کو تو روکنا ناممکن ہے، اور کون جج دے گا ہمیں فیصلہ۔ ہم نے سندھ ہائی کورٹ نے اپنی جنرل باڈی میں جب ہم نے کنونشن کروایا تھا تو اس میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ ہم پٹیشن فائل کریں گے، اور ایک پٹیشن فائل ہوئی اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے بھی دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں گے لوگ اچھے لائیں گے تو وہ اچھے فیصلے کریں گے، لوگ آپ کمپرومائز لائیں گے، چاہے آج لائیں یا آج سے پہلے لائیں، وہ کمپرومائزڈ فیصلے کریں گے۔ اٹس اباؤٹ دا سلیکشن۔ آپ اگر ایک اچھا باکردار جج بھرتی کریں گے، ہی ول آلویز اسٹے وتھ ہز کریکٹر۔ ایسا ہی ہے سر۔ ایک اور سوال میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ 1919 میں ایک رولیٹ ایکٹ ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں کہا یہ گیا کہ جو انڈیپینڈنس کی وار لڑ رہے ہیں لوگ یا جو ریولیوشنری باتیں کرتے ہیں تو ان کو آپ 3 منتھ کے لیے ویسے ہی اٹھا لو، ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کل ہمارے ملک میں 3 MPO 7 MPO بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیا سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ اس کو جو ہے وہ اپوز کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں، ہر وہ قانون جو عوام کو فیئر ٹرائل سے محروم کرتا ہے وہ عوام دشمن ہے، ہر وہ حکم نامہ جو عوام دشمن ہے بار اس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے سر۔ ایک اور سوال کہ آپ کیونکہ بار پولیٹکس میں ایکٹیو بھی ہیں اور تیسری بار آپ الیکشن کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار پولیٹکس میں جو بھی آنا چاہتا ہے، جس طرح کے بریک فاسٹ پر خرچے ہو رہے ہیں، جس طرح ڈنر پر خرچے ہو رہے ہیں، جس طرح کے خرچے اوور آل چیزوں میں ہو رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا وکیل جو انٹرسٹڈ تو ہے بار پولیٹکس میں آنے کے لیے لیکن فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے، کیا اس کے لیے کوئی ہم نے راستہ چھوڑا ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی فائنینشلی انسٹیبل آدمی بار کی پالیٹکس میں کوئی لیڈنگ رول پلے کر سکا ہے؟ کبھی نہیں کر سکا۔ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے انہی ایلیٹ کا جن سے یہ قیادت گئی ہے۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، پہلے چونکہ صرف پیسے انہی کے پاس ہوتے تھے، کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جولائی اگست میں فورن ہالیڈیز منا کے واپس آتے تھے، پھر آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کے مشاورت کر کے سیٹیں بانٹتے تھے کہ فلاں صدر تمہارا بنے گا، فلاں صدر تیرا پوتا بنے گا، اس طرح سے کر کے وہ کرتے تھے، اور باہر آ کے ایک فارمل سی ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور لوگ پھر ٹولیوں میں ہو کے ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب بار کی پالیٹکس میں ایک فیئر کمپٹیشن ہے، اور اس فیئر کمپٹیشن میں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، میں نے گنوائے آپ کو، اس سال میں نے 30 پروجیکٹس مکمل کیے ہیں،
पिछले साल मैंने 44 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। बार 30 साल एक मखसूस टोले के पास रही, वो 30 सालों में 30 प्रोजेक्ट्स बता दें कि हमने 30 सालों में 30 प्रोजेक्ट्स किए। मैंने तो एक साल में 30 बताए और एक साल में 44 बताए, वो 30 साल में 30 बता दें। तो उनकी ये नॉन परफॉर्मेंस वाली, वो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब इलेक्ट होकर आया तो मुझे कह रहे थे एंजॉय करो। मैंने कहा ये कोई मैं हॉलीडेज़ पे आया हूँ या कोई मेरे पास कोई ऐसी आपने शय रखी है जिसको मैं तो यहाँ पे आया हूँ खिदमत करूँगा। इट्स नॉट हियर, आई एम नॉट हियर फॉर एंजॉयमेंट। I will enjoy once I retire. But till I have taken this job, serving myself took my most of the working time. Serving thousands members of my family will take me longer. And I'm doing that. And I'll do it. I'll set a benchmark that no one who do not want to serve the bar can lead the bar. It will be only a service-oriented organization and standing for the rights of the members and the people of Pakistan, not here seeking appointments in the judiciary or the presidentship of the bar. बिल्कुल सर मैं यंग वकला के हवाले से भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। जो यंग वकला हैं, हर वो बार पॉलिटिक्स का कॉन्टेस्टेंट, ज़ाहिर है उसका बेहतरीन हथियार भी होता है। ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाने की बात हो या जो जदीद तौर की कैंपेन्स है वो चला रहे होते हैं और हर वो चीज़ कर रहे होते हैं अपने सीनियर के लिए। या अगर बार पॉलिटिक्स को हम साइड पर भी रखें तो सीनियर के पीछे जो यंग वकला हैं बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। उनकी टाइमिंग भी फिक्स नहीं होती, यानी कि अगर वो 9 बजे 8:30 बजे कोर्ट में आ रहे हैं तो वो 9-10 बजे वापस जा रहे होंगे, कहीं से 8 बजे जा रहे होंगे, कहीं से 7 बजे जा रहे होंगे। लेकिन उन वकला की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे वकला जो हैं कश्मीर से, शिकारपुर से, लाड़काना से, रानीपुर से, हैदराबाद से यहाँ आ रहे होते हैं कराची में कि भाई हमें यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ आकर ज़ाहिर है उनको किराए के घर पर भी रहना है और सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन उनकी जो सीनियर जो उनको पे कर रहे होते हैं 15,000, 20,000, 25,000, तो इससे किस तरह ये चीज़ बेहतर हो सकती है? और आप क्योंकि प्रेसिडेंट है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो अमली इकदाम आपने क्या लिए हैं इसके लिए? देखें, आज के दौर में मुआशी मुहाजरत हो रही है, नकल मकान जिसको कहते हैं, इक़्तिसादी नकल मकान। जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, चाहे वो सिंध के हों, पंजाब के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, बलूचिस्तान के हों या गिलगित बल्तिस्तान के, उन तमाम रिमोट एरियाज से लोग मुआशी नकल मकानी करके अर्बन सेंटर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर कराची है, कराची पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। जब लोग नकल मकानी करके आते हैं तो उनसे आबाई घर भी जाता है, वो आबाई या चाइल्डहुड फ्रेंड सर्कल भी जाता है, वो रिश्तेदार भी जाते हैं। इसने ये सारा कुछ रीऑर्गेनाइज्ड, री इन्वेंट करना होता है जहाँ पे वो आके आबाद होता है। तो ही हैज़ टू लिव ए 3-4 जनरेशन इन वन लाइफ टाइम, कि जो 2-3 नस्लों से मेहनत करके उनके आबा व अजदाद ने एक ताल्लुक़, एक बरादरी, एक पहचान बनाई, वो सारी ख़त्म हो गई। अब आपने ख़ुद वो पहचान भी बनानी है, अपना घर भी बनाना है, अपने दोस्त भी इकट्ठे करने हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ करके बुरे से गुरेज भी करना है और अच्छे की तरगीब भी देनी है, और फिर माली तौर पे कम से कम सफ़ेद पोशी वाली ज़िंदगी जीने की भी कोशिश करनी है। तो ये 3-4 जनरेशन एक जनरेशन में जी जा रही हैं, और मैं इन नौजवानों के लिए कोशा हूँ कि इनकी तालीम, इनकी ट्रेनिंग्स, ये हाउसिंग सोसाइटी किस लिए बन रही है? इसीलिए बन रही है कि ये हमारे मेंबरान बिलखुसूस जिनको यहाँ पे आबाई घर नहीं है, या वो वकला जो यहाँ ही रहते हैं, पैदा भी यहीं हुए हैं, लेकिन वो माली तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं हो सके कि वो अपने घर बना सकें। गैर मुस्तहकम तबका जो है उनके लिए घरों की ज़मीन हम मैसर करें। फ्री इलाज हम किन के लिए करवा रहे हैं? इसीलिए मुझे पता है कि वकला जो कसीर तादाद है, खुदा न खास्ता उसके पास अगर इमरजेंसी हो जाए तो वो इलाज के लिए बड़े परेशान होते हैं। मैंने आते ही पहला काम ये किया कि तमाम वकला और उनकी फैमिलीज़ का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, बाहर का रुपया खर्च किए बगैर। मेरा ज़ाती एक ही यहाँ पे मिशन है, तो ये है कि वकीलों को खुशहाल हो, वकील बावकार हो, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्फाज की जो हैयत है, जो उसका तकद्दुस है, हम उसकी इज़्ज़त कर सकें, तकद्दुस बरकरार सकें,
تو یہ ہماری فریٹرنٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو میں اپنی فریٹرنٹی کے لیے کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ سر ایک کچھ اسٹوری یا ایک واقعہ دیکھنے کو ملا جس میں کسی ادارے کے آدمی نے آ کے پیچھے سے ایک وکیل بھائی کو گاڑی آ کر لگائی، اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پولیس کے تھانے کے اندر آ کر باہر سیکیورٹی گارڈ سے لے کر اندر پولیس کے لوگوں تک جو دوسرے سائل آئے ہوئے تھے ان کو تک مارا گیا، لوگ اٹھائے گئے، اس کے بعد آ کر وکلا سے معافی مانگی گئی۔ کیا اس معافی کو ایکسیپٹ کرنا ہم وکلا کی کمزوری تو نہیں تھی؟ دیکھیں، تاریخ میں ایک اور مثال بتا دیں جہاں پہ کسی ادارے نے آ کے وکلا سے معافی مانگی ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قیادت کی ثابت قدمی کو تقویت بخشی کہ انہوں نے اپنی غلطی کی تسلیم کی، اور ان کا بڑے سے بڑا افسر جو کہ سندھ میں نہیں بیٹھتا اس نے معافی کمیونیکیٹ کی، اور سندھ کا جو ان کا سب سے بڑا افسر تھا اس نے آ کے معافی مانگی۔ یہ آپ کو پہلی اور اب تک کی آخری مثال ملے گی۔ تو اور الٹیمیٹلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مقصد ایک دوسرے کو ختم کرنا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، مقصد ہے ایک دوسرے کو ریئلائزیشن کروانا۔ اس کے بعد پھر کوئی واقعہ نمودار نہیں ہوا اس طرح کا، اور اس سے پہلے آپ کو درجنوں واقعے نمودار ہوتے ہوئے سندھ میں، پنجاب میں نظر ہوتے آئے، اس لیے کہ کسی نے اس حد تک اس کو لے ہی نہیں گیا کہ کوئی ریئلائزیشن ہو۔ میں تھا اس پروٹیسٹ کو لیڈ کیا میں نے، اور یہیں کورنگی روڈ پہ وہ پروٹیسٹ تھی، اور مجھے اس وقت میں سیکٹری تھا، مجھے ہر طرح کے کانٹیکٹس دیے گئے، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ختم ہم کر دیں یا آپ ہمیں ختم کر دیں، ہم سب اس ملک کے سٹیزنس ہیں، عزت دار سٹیزنس ہیں۔ اگر ہمارا وکیل غلطی پہ ہے تو ان کی طرف سے میں معافی مانگوں گا، مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہوگی کہ میں اپنی غلطی تسلیم کروں اور اپنے وکیل کے بہاف پہ معافی مانگوں۔ لیکن اگر آپ غلطی پہ ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح سے خندہ پیشانی سے اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی، اور جو اس کے مرتکب ہیں ان کو سزا دینی پڑے گی تاکہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں ریپیٹ نہ ہوں۔ جب ہماری باتیں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہاں ہماری غلطی ہے، انہوں نے ان مرتکب لوگوں کو سزا بھی دی، معافی بھی مانگی، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ بھی ایسا کوئی دوبارہ واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ بالکل انشاءاللہ۔ سر بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ شخصیات کا یعنی کہ ہم نام لیں گے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سینٹنس جو ایک پہلا سینٹنس آتا ہے وہ ہماری آڈینس کو آپ بتائیں گے۔ سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کنٹروورشل۔ سر ان کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب، ایک اچھے جج ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ایک اچھے آدمی ہیں، علی احمد کرز صاحب، دور اندیش نہیں ہے، عامر نواز وڑائچ صاحب۔ کنٹروورشل ہے۔ سر آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ میری کسی بھی پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، لیکن نثار کھوڑو صاحب کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو دھرنا ہے اس میں کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا 2 آدمی ہمارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تب آپ کا نام لیا گیا اور سر ایاز تونیو صاحب کا نام لیا گیا، تو کیا آپ نے کوئی ڈیفیمیشن کا یا کوئی لیگل نوٹس ان کو سینڈ کیا؟ سب سے پہلی بات انہوں نے جو پوری بات کی وہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے سنی ہے انہوں نے پوری بات کیا کہی تھی؟ نہیں، پوری بات آپ ضرور بتائیں ہماری آڈینس کو، اتنی بات کوٹ کی جاتی ہے زیادہ کہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اچھا، سپورٹ تو مجھے پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، مسلم لیگ نون کے جو وکلا فورم ہے، پی ایل ایف ہے، نون لائر فورم ہے، آئی ایل ایف ہے۔ آئی ایل ایف نے آفیشیلی مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا، صحیح، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو میجورٹی اس کے ممبران تھے، 70% ان کے ممبران نے مجھے ووٹ کیا تھا۔ زبردست۔ تو اسی طرح سے مجھے ایم کیو ایم نے آفیشیلی سپورٹ کیا تھا۔ جی، تو سپورٹ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، الگ بات ہے، بالکل۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ سرفراز مطلو ہمارا آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے سپورٹ سے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایاز تونیو صاحب کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پی ایل ایف کا سینئر نائب صدر رہا ہے، اوکے، تو وہ ان کا آدمی ہے، ان کی پارٹی کا نائب صدر رہا ہے اس پی ایل ایف کا۔ میرے سپورٹ کے حد تک تو یہ ایک فیکٹ ہے، اور یہ سپورٹ صرف میں نہیں، میرا حریف سب سے پہلے وہ ادھر پہنچا ہوا تھا۔ ایسا ہی ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ سب سے ووٹ مانگتے ہیں، جی، سب سے سپورٹ مانگتے ہیں، جو چاہے آپ کو سپورٹ کرے، جو نہ چاہے آپ کو سپورٹ نہ کرے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ سرفراز مطلوب پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، لہٰذا اس کو مس کوٹ کر کے ایک پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ جو بھی تلخ سوال بنتے تھے، جو بھی یعنی کہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، جو سوال ان کے مائنڈ میں ہم نے کوشش کی وہ سب سوال ان کے سامنے رکھیں اور بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے ان کے جواب بھی دیے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.